نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، معزز علماء کرام، اہل علاقہ، قرب و جوار سے تشریف لانے والے تمام کلمہ گو بھائیوں اور بہنوں، ختم نبوت کے عنوان سے انعقاد پذیر اس کانفرنس میں آپ نے ایمانی جذبوں کے ساتھ جوش، جذبے، ولولے علماء کرام کی گفتگو آپ سن چکے ہیں۔ میری آپ سے یہ ملاقات روایتی نہیں ہے۔ 25 سال پہلے جس کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ وہ 5 سال اور بھی ساتھ ڈال دے، لیکن میرے خیال میں 20 ہی ہیں، حد زیادہ 21 کر لیں۔ یہ کام ہم نے شروع نہیں کیا، یہ کام ام القریٰ سے چلا تھا۔ مکہ المکرمہ میں فاران کی چوٹی سے اس کی پہلی صدا اٹھی تھی۔ وہ صدا حق پہ تھی، حقیقت پہ مبنی تھی۔ جس نے اس کا ساتھ دیا، تاریخ آج اسے زندہ رکھے ہوئے۔ جس نے اس کی مخالفت کی، جتنا مرضی بڑا تھا، پیسے والا تھا، شکل صورت پیاری تھی، خاندان بہت بڑا تھا، آج اس کا تذکرہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، اور اگر ملتا ہے تو صرف منفی ملتا ہے، ہارا ہوا اور مارا ہوا ملتا ہے۔ حضرات، ہم اپنی دعوت کبھی بھی کسی تعصب یا عناد کی بنیاد پہ نہیں رکھتے۔ ہماری تاریخ شاہد ہے، کسی موضوع پہ مناظرہ ہوا ہے تو ذاتی جیت ہار کا سوال ہی نہیں تھا۔ کہیں مباحثہ ہوا ہے تو خود نمائی مقصود ہی نہیں تھی۔ کہیں ٹیبل ٹاک ہوئی ہے، کارنر میٹنگ ہوئی ہے، کہیں دو لوگ مل کے بیٹھے ہیں، استدلال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، تو قطعاً یہ مقصود رہا ہی نہیں ہے کہ میں جیتوں یا میری جماعت جیتے۔ ہماری ہمیشہ ایک ہی کوشش رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ جن جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں اور ایمان والے ہیں، ان سب کو مل کر کے اسلام کی حدود میں، باؤنڈری میں اور اس کے دائرے میں آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے الحمدللہ ہر طرح کی مخالفت کے باوجود، جس کی زندگی میں نہ کبھی پرواہ کی ہے اور نہ پرواہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ جزا دے ان تمام بھائیوں کو، دوستوں کو، علماء کو، قرائے کرام کو اور تمام ان مسالک کو کہ جنہوں نے اس میں ہماری معاونت کی، بھلے وہ مخالفت کی شکل میں تھی۔ دیر آیت درست آیت، لیکن حق ایک نہ ایک دن سمجھ ضرور آتا ہے۔ لیکن دعوت یہ ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آخری سانس سے پہلے، توبہ کا در بند ہونے سے پہلے کیوں کہا گیا کہ سکرات الموت میں کہیے کہ قولوا لا الہ الا اللہ لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ؟ یہ حکم اس لیے تھا، یا امی قل لا الہ الا اللہ، مقصد رب کو سر بلند کرنا ہے، خود کو نہیں۔ حضرات، اسی دعوت، اسی پیغام کے ساتھ صرف وطن عزیز میں نہیں، اللہ کا شکر ہے میری جماعت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا ترہ امتیاز۔ میں ابتداءً 2-3 مثالیں ضرور دینا چاہتا ہوں کہ یہ جماعت
اس کے افراد، بچے، بوڑھے، نوجوان، مرد، عورتیں، یہ فرشتے نہیں ہیں۔ مت سمجھیے گا کہ ہم فرشتے ہیں۔ ان کا انسان ہونا یہ سب سے پہلے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر غلطی نہیں ہے تو پھر آپ نے درست نہیں سمجھا۔ جس مسلک کو، جس کتاب کو، جس سنت کو، جس شریعت کو ہم لیے ہوئے ہیں اس میں کوئی غلطی نہیں، وہ منزل من اللہ ہے، وہ برحق ہے۔ اس کی کسی ایک آیت کے، ایک جملے کے، ایک لفظ تو بڑی دور کی بات ہے، ہم اس کے ایک حرف کی زبر، زیر، شد، مد یا کسی جزم میں بھی کمی سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے، تصور کے کسی خانے میں بھی نہیں آ سکتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگو یہ کتاب ایسی ہے، الف لام میم پہ جیسے کوئی نقطہ نہیں ڈال سکا، سارے علماء، مفسرین، مجتہدین، محدثین، مؤرخین مل کے جیسے الف لام میم آسمان سے رب نے اسے لوح محفوظ سے بیت العزہ اور بیت العزہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا تھا، جب وہ اس کے معانی رب نے نہیں اتارے، دنیا بھی اس کا کوئی معنی پیش نہیں کر سکی۔ جیسے اس پہ کوئی نقطہ نہیں، اس کتاب کے اوپر کوئی نقطہ چینی بھی نہیں اور حاشیہ نشینی بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، ترجمان مسلک حق اہل حدیث سید سبتین شاہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ دیکھو دیکھو کون آیا، بلند آواز سے آواز دے جو شاہ صاحب کے دیوانے ہیں۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، اہل حدیثوں کا بادشاہ، ستین شاہ، اہل حدیثوں کا بادشاہ، نعرہ تکبیر، تفسیر سے تاجدار ختم نبوت۔ احباب گرامی، کما حقہ استقبال و زیارت کے ساتھ ہم وہی بول بولتے ہیں اپنی اس سرزمین کے اوپر کہ اہلم و سہلم والسلام علیکم ہدیۃ منا نہدیہا الیکم احبابنا ما اجمل الدنیا بکم لا تکبہ الدنیا وفیہا انتم۔ اللہ رب العزت جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ علماء کرام، قرائے اعظام اور دین کے تمام خدمت گزار اللہ تعالی ان کی حفاظتیں بھی فرمائے اور غیب سے مدد بھی کرے۔ حضرات ذی وقار، ہم بات کر رہے تھے کہ مسلک اہل الحدیث کو اللہ تعالی نے جو افراد دیے ہیں وہ بھی آپ ہی میں سے ہیں، فرشتے نہیں۔ فرق سمجھیے گا، کوئی بھی ساتھی جسے آپ وہابی کہتے ہیں، اگر وہ غرور کر رہا ہے یا تکبر جسے آپ اس سے تعبیر کرتے ہیں تو فرق سمجھیے گا۔ ہمیں ناز بھی ہے، ہمیں مان بھی ہے، ہمیں تران بھی ہے، ہمیں اعتزاز حاصل ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس جو شریعت کا سامان آسمان سے اتارا گیا
جو مواد دیا گیا، جو وحی بھیجی گئی، اس میں ایک ذرے کے برابر کمی بیشی نہیں، اس کا تصور بھی نہیں۔ قرآن پڑھا ہی نہیں جا سکتا جب تک آپ گواہی نہ دیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن اس کے باوجود جتنے بھی اہل الحدیث ہیں انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، علماء سے عوام تلک، پڑھے لکھوں سے ان پڑھ تلک۔ لیکن ان انسانوں کے اندر وہ تمام خواہشات پائی جاتی ہیں جو دیگر میں ہوتی ہیں، وہ تمنائیں، وہ آرزویں، وہ چاہتے ہیں، سارے پہلو موجود ہیں۔ لیکن کبھی تو اس جماعت کو اس حوالے سے دیکھنا، کبھی تو دیکھنا، لاکھوں کمیوں کوتاہیوں کے باوجود ان کی کبھی توحید پرکھو۔ آئیے دعوت دیتے ہیں انبیاء علیہم السلام یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس انبیاء علیہم السلام کی قبروں کا علم، معرفت ان کے وجود تک بھی ملے، لیکن ان لوگوں نے سب کچھ ہوتے ہوئے کبھی بھی جن کے دل میں انبیاء کے احترام تھے، عزت تھی، آبرو تھی، ایمان تھا، یقین تھا، تعلق تھا، کتاب اللہ میں پڑھتے تھے، ان کی شان میں فرق نہیں آنے دیا۔ لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ ان بزرگوں کی، انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے مجاور بنے یا عمارتیں کھڑی کی، یا وہ سب کچھ جو آج دنیا سمجھ رہی ہے، کر رہی ہے، آپ کے میرے سامنے ہے۔ لوگوں اعلانیہ طور پہ کہتے ہیں پیسے کی ضرورت، مال کی ضرورت، توجہ کی ضرورت، عزت آبرو کی ضرورت، لوگوں کے جو ہے توجہ اور انہماک اور اقبال کی ضرورت، یہ ہر بندے میں رہی ہے، ہر دور میں رہی ہے، لیکن کبھی سجادہ نشین بن کے، مجاور بن کے یا ملنگ بن کے نہیں۔ تربیت ہے علماء کی۔ ان علماء کرام کو اللہ جزا دے جنہیں تم لوگوں کی باتوں میں آ کے بہت کچھ کہتے ہو، بہت کچھ بولتے ہو، لیکن اگر یہ نہ ہوتے تو اندھیرے ہوتے۔ 1400 سالہ تاریخ اٹھائیے، اللہ کا یہ احسان محسوس کیجئے، اہل الحدیث کے اندر، ایک دو دن کی بات نہیں کہہ رہا، جتنی زندگی باقی آپ کو ٹائم ملتا ہے، ہو اہل الحدیث، کسی جگہ ملنگ نظر آئے تو مجھے ضرور بتانا، قبروں کا مجاور ہو بتانا۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، کئی گھر ایسے ہیں جہاں اولادیں نہیں ہیں، بیٹے ہیں تو بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں تو بیٹے نہیں ہیں، گھروں کے اندر مسائل بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، دکھ درد بھی ہیں، لیکن انہوں نے رب کے در کے علاوہ کبھی کسی کے در پہ ماتھا ٹیکا ہو، کوئی مثال لے کر کے آنا۔ سبب کیا ہے؟ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ اہل الحدیث کے علماء نے تعلیم بھی وہ دی جو کتاب اللہ کی ہے، تربیت بھی وہ کی جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرات میں 3-4 مثالیں دیکھیں جس موضوع پہ آنا چاہ رہا ہوں، آپ کی نظر میں بہت ہلکا ہوگا لیکن میرے لیے بڑا ہے۔ دوسری چیز، مثال، آپ دائیں بائیں گھوم کے دیکھیں، جدھر دل کرے نظر دوڑائیں۔ گھروں کے اندر اس وقت نکاح کم ہو رہے ہیں، طلاقیں زیادہ آ رہی ہیں، جو تھوڑے بہت جڑ کے بیٹھے ہیں وہ بھی اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، رولے پھڈے، رشتوں کے اندر انقطاع، دوریاں، چار دیواری میں رہتے ہوئے، ایک کمرے میں رہتے ہوئے ایک نہیں ہے۔ طلاقوں کے ساتھ
اللہ کا شکر کریں کہ اب تو 3 بار آپ طلاق الگ الگ لکھ کے مہینے کے بعد بھیجیں گے تو شاید واقع ہوگی، وگرنہ آپ کے خلاف اعلانیہ طور پہ جرمانہ بھی ہے۔ اگر یہی بات ہم نے شریعت کی مانی ہوتی کہ جس گھر کو بنانے میں زندگی گزر جاتی ہے وہ صرف ایک ہی دفعہ طلاق 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 کہنے سے خلاف سنت ٹوٹ جاتا ہے، غلطی ہوگی، جذبے میں تھا، غصے میں تھا، ناراضگی تھی، کہہ بیٹھا۔ کیا یہ حق نہیں تھا کہ ایک دفعہ پیغمبر کی سنت کافی سمجھی جاتی، لفظ طلاق سوچ سمجھ کے بولا جاتا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے، او تسریحم بِإِحْسَان، چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے۔ لاتے کیسے؟ 300 لوگوں 400 500 پہ مبنی بارات، بڑی بڑی گاڑیاں اور ہوٹلوں میں کھانے، ایسے ہی ہے نا؟ یہ ہے معروف طریقہ، اور جو احسان ہوتا ہے وہ معروف طریقے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ 400-500 آدمی لے کے شمالی علاقے میں جاتے، ہوٹل بک ہوتے، بہترین سیاحت ہوتی، اچھے سے اچھے کھانے ہوتے، اور وہاں سب کے سامنے آپ کہتے کہ جیسے میں نے اسے قبول کیا تھا، اب ہماری زندگی کے اندر ایسا موڑ آیا ہے کہ ہم آپس میں مل نہیں پا رہے، رہ نہیں پا رہے، تو چلے اس کو اس طریقے سے موڑ لیتے ہیں۔ وہ نہ آپ میں ہمت ہے نہ میرے میں ہمت ہے۔ طلاق کی نوبت آ گئی۔ اللہ کا شکر ہے میری جماعت کے لوگ فرشتے نہیں، انسان ہیں، دل رکھتے ہیں، دھڑکنے رکھتے ہیں، خون رکھتے ہیں، روانی رکھتے ہیں، اور جسم رکھتے ہیں، صحت رکھتے ہیں، جوانی رکھتے ہیں۔ میں نے پوری دنیا میں ایک سروے کر کے دیکھا کہ سب سے زیادہ، ویسے تو ہر بندے کو اپنی اولاد پیاری لگتی ہے نا، لیکن پوری داڑھیوں کے ساتھ، اونچی شلواروں کے ساتھ، ننگے ٹخنوں کے ساتھ، صحت کے ساتھ، روب دبدبے اور جلال کے ساتھ اگر ہیبت ہے پوری دنیا میں تو اہل الحدیث کے نوجوانوں کی ہے۔ مبالغہ نہیں کر رہا، مبالغہ نہیں کر رہا، یہ اقرار ہے ان لوگوں کا جن میں دن رات بیٹھتا ہوں۔ میں صرف دیندار لوگوں میں میری زندگی نہیں گزرتی، اگر رات ان میں ہے تو دن ان میں ہے کہ جو ہمارے نقاد ہوتے ہیں، تبصرہ کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارے خلاف زبانیں کھولنے والے ہوتے ہیں، جو بال کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں، جو پوری تنقید کر کے تبصرے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، ایک بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جناب یہ بات حقیقت ہے، اور ہم جواب میں یہ نہیں کہتے یہ توحید کا رنگ ہے، صبغت اللہ، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، توحید کا رنگ ہے، اس کا ایک جوبن ہے، اس کی ایک جوانی ہے، اس کے اندر ایک شعور ہے، وہ اللہ نے عطا کیا ہے، جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ دوسرا سروے یہ آیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت مساجد اللہ نے اہل الحدیث کو دی۔ انفرادی شکلیں ہو سکتی ہیں مختلف، اور خوبصورت سے مراد میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہم نے شیشے بہت لگائے ہوتے ہیں، ملتانی آرٹ اس پہ بڑا نکالا ہوتا ہے، یہ مقصد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تہ خانے بھی دیے، گیلریاں بھی دی، سب سے بھرپور عیدگاہیں، رب نے اہل الحدیث کو نوازی، مرد بھی، جوان بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، سب کے سب ہماری مساجد میں بھی، اور ماشاءاللہ ساتھ میں ملحقہ مدارس بھی، اور اچھے خاصے کمرے بھی۔ اگر ایسا کوئی کیس آ جاتا ہے دوسری طرف تو وہ فوری طور پہ پہلا ہی جواب ہوتا ہے کہ حلالہ ہوگا۔ اپنے ہیں نا، اپنے تو اپنی عزت کے محافظ ہوتے ہیں، اپنے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت نہیں لوٹتے۔ اپنا ہم مسلک ہے، چندہ دیتا رہا ہے، جماعت میں ہے، دوستانہ بھی ہے، یارانہ بھی ہے، مٹھیاں گرم کرتا رہا ہے، جیب میں ڈالتا رہا ہے، پھول جو ہے وہ نچھاور کرتا رہا ہے، اور نظریں جھکاتا پل کے بچھاتا رہا ہے، محبت عزتیں دیتا رہا ہے، گھروں میں دعوتیں کرتا رہا ہے، لیکن آج تھوڑا سا معاملہ بگڑ گیا ہے، اپنی جس جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسی کے کسی شیخ صاحب کے پاس، کسی بڑے کسی وڈیرے عزت مآب کے پاس، کسی جبہ دستار کے پاس، معزز ہے میرے لیے سب، لیکن جو انہوں نے اسے بات کہی ہے اس کے ماتھے پہ تیور آ گئے، جس نے میری پوری زندگی نہیں سنی تھی۔ نماز کا بولا سنت کے مطابق پڑھو تو جواب آیا ہمارے
امام صاحب اور خطیب صاحب ہمارے وہ فائنل فیصلہ ہے ان کا، وہ آپ سے بہتر سمجھتے ہیں. ہم نے کہا چلیں اللہ کا بھی موقع لائے، سمجھ آئے گی. چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. کبھی تو موقع آئے گا، کیونکہ ہم نے دعا مانگی ہے. گھر سے چلتے ہیں، سٹیرنگ پہ ہاتھ بعد میں ہوتا ہے، یہ جھولی پہلی سیدھی کر کے صرف اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں، اللہ نکلے ہیں تیرے رستے میں، کسی بندے کا دل بدل دینا ہمارے لیے یہی کافی ہوگا. اللہ حق کی سمجھ دے دینا. دعائیں کر کے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اور لوگوں تڑپ کے سننا، اپنوں نے جو بولنا ہے، پسینے آ گئے ہیں، شرمندہ ہو گیا ہے، نظریں جھک گئی ہیں، بیوی سے بات کری ہے، جواب جو ہے اور طرح کا ملا، ماں باپ سے بات کی، جواب اور ملا. چلتے چلتے کچھ نہیں، پورے میاں چنو کے قرب و جوار کی کسی ایک گاؤں کی مسجد کے مولانا یا قاری صاحب کے پاس چلا گیا. یہاں صرف مظہر امین نہیں ہے، اس جماعت کا ایک ایک بندہ بے شک عملی کوتاہیاں ہوں گی، لیکن اللہ کی قسم دین کے معاملے میں امین. وہ چھوٹے سے قاری صاحب آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ کے علاقے کے نماز پڑھانے والے، یار میں نا پوچھ کے دس گیا، مرکزی مسجد فون چلا جاتا، جو بھی وہاں کے خطیب ہیں ان سے جی یہ فتوی. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. دار الافتاء میرے استاذ جی یہیں پہ، استاذ جی ہمارے یہیں پہ، اللہ ان کو لمبی صحت والی زندگی دے. عبدالستار حماد صاحب مفتی جماعت، فیصلہ ان کے پاس چلا گیا. تیرا اس پہ دل نہیں بنا، تو چلتے چلتے یہاں سے کراچی تلک اپنی جماعت کے پاس گیا، جواب ایک ہی آیا، حلالہ ہوگا. یہی آیا، حلالہ ہوگا. آگے سمندر ہے، تیرا فیصلہ ہے. سی ویو پہ چلا جا، لہروں کو دیکھ، بلاتی ہیں موجیں کے دریا میں اترو. کہاں تک چلو گے کنارے کنارے؟ آ قرآن کے بحر زخار میں آیا ایھا الذین آمنو، مومن کہلاتا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، توحید کو بھی سیف سمجھنا ہے، لینا ہے. آؤ اس اسلام میں رسالت کا صحیح عقیدہ لینا ہے. آ اس اسلام میں ختم نبوت کا عقیدہ لینا ہے. آ اس اسلام میں اگر صحابہ کا ایمان لینا ہے، اس اسلام کو دیکھ. اپنی عزت کو محفوظ دیکھنا ہے تو اسلام میں آ. یہ اسلام کی دعوت جو جماعت لے کے بیٹھی ہے نا، دعویٰ سبھی کرتے ہیں، لیکن میرے رب نے جو شرف بخشا ہے اہل الحدیث کو، ان کا بچہ بچہ یہاں سے چلتے جامع سلفیہ تلک کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں میرے کوئی شیخ الحدیث، کوئی مفتی، کوئی قاری، کوئی امام، کوئی خطیب. عزت کر ان لوگوں کی. تو جہاں مرضی چلا جائے، جتنی مرضی کڑچ جوانی ہو، ان کے ساتھ نفس نہیں ہے. نفس ہے. یہ گندم کی روٹی نہیں کھاتے؟ کھاتے ہیں. کیا ان کو نان بکرے چھترے نہیں ملتے؟ کھاتے ہیں. جو خوراک تیری ہے رب نے ان کو بھی نوازا ہے، لیکن ان کی غیرت کو دیکھ، ایمان کو دیکھ، یقین کو دیکھ، اور دین حنیف کی امانت کس طرح سینوں میں محفوظ ہے. تیری بیوی جتنی مرضی خوبصورت ہو، جوان سے جوان ہو، اللہ کی قسم ایک دفعہ میرے کسی قاری امام خطیب نے تجھے صرف اتنا بولا ہو کہ حلالہ پہلے کروا پھر، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تیری بیوی ہے، اگر 90 دن کے اندر اندر معاملہ ہے تو رجوع کیا جا سکتا ہے. رجوع یہ 3 نہیں ہوئی، 1 ہوئی ہے. یہ تیرا گھر ہے، اور اگر 90 دن سے معاملہ اوپر چلا گیا ہے، تم دونوں راضی ہو، تجدید نکاح ہو سکتی ہے، نیا نکاح ہو سکتا ہے، نئے گواہ لگ سکتے ہیں، حق مار ہے. تیرے لیے یہ آپشن ہے. یہ بیوی تیری ہے، عزت تیری ہے. میری اس میں کوئی دخل اندازی، مفتی کی حیثیت سے ایک فتویٰ تو دے رہا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام پہ میں کسی کے گھر میں دین کا نام لے کے اس کی عزت کا جو ہے بٹوارہ کروں تو یہ میرے لیے ممکن نہیں. یہ تیرے محسن لوگ. حضرات میں 2 مثالوں پہ اکتفا کرتا ہوں. شاہ صاحب تشریف فرمائیں، انشاءاللہ تفصیلی خطاب فرمائیں گے. میں آپ کے ساتھ بات چیت ہماری ماشاءاللہ 25 سالہ گواہی جو ہے وہ ہے کہ جاری و ساری رہتی ہے. آپ لوگ بھولنا بھی چاہیں تو انشاءاللہ
جی بھول نہیں پاتے، پتہ نہیں انہوں نے بتایا، مجھے تو نہیں پتا، لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں، عزت کرو۔ آج کا موضوع ہے اگر دین اور عقیدے کی عزت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی جماعت کے جو چھوٹے چھوٹے طالب علم ہیں نا، ان کی قدر کرو۔ لوگوں نے بڑا آپ کو کہہ دیا کہ بے ادب ہے، حضرات کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ میاں چنو کی کسی بھی مسجد کا کوئی خطیب، کوئی ساتھی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مسئلہ سخت کر گیا یا دلیل کے اندر یہ کہہ گیا، لیکن پوری زندگی ایک حوالہ نہیں دے سکتا کہ میں نے اس کے لیے کبھی کوئی منفی لفظ بولنا تو دور کی بات، کسی مجلس میں اس کے بارے میں کوئی ہلکی بات کی۔ کیوں؟ دین کے پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کو گالی دے کے؟ آپ نے ایک کلپ دیکھا ہوگا کہ ایسے سٹیج لگا ہوا ہے، 10-12 لوگ اس پہ چڑھائے گئے ہیں، سب کو غبارے دی گئے ہیں، ساتھ میں چھوٹی چھوٹی سوئیاں اور پنیں پکڑائی گئی ہیں، کہا کہ جس کا غبارہ سلامت رہے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ صاحب نے سوئیاں پکڑی ہیں، ایک دوسرے کے غبارے جو ہے وہ پھاڑنے کے لیے ان میں مار رہے ہیں، اور اینڈ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کسی کا بھی غبارہ سلامت نہیں رہا، سارے پھٹ گئے ہیں۔ پھر جو ہے وہ ہوسٹ پوچھتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ ہم نے کب کہا تھا کہ دوسروں کے غبارے پھاڑو؟ ہم نے تو کہا تھا کہ جس کا سلامت ہوگا اسے انعام ملے گا۔ تم سب اپنے سلامت رکھتے، تمہیں انعام ملتا۔ دین سب کا ہے، ایمان سب کا ہے، توحید سب کی ہے، رب سب کا ہے۔ یہ صرف وہابیوں کا ورثہ جو ہے صرف تھوڑی ہے، یہ سب کا ورثہ ہے۔ لینے والے بنو، جھولیاں پھیلاؤ، لیکن قدر کرو سب سے پہلے اپنے چھوٹے چھوٹے طلباء کی۔ میں ایمان سے کہتا ہوں اگر قاری عظیم اختر صاحب کی ہم محبت، پیار اور عزت سے قدر نہ کرتے، آج آپ کی جامع مرکزی مسجد کے خطیب نہ ہوتے۔ یہ پیار ہے اس انتظامیہ کا، مقامی لوگوں کا۔ وہ جو 1-2 روپے آ کے گلے میں کو ڈال جاتا، دے جاتا، یہ تمہاری محبتیں ہیں۔ تمہیں جماعت نے لٹایا ہے، رب تمہیں اپنی مٹی سے، اپنے خطے سے، اپنی سرزمین سے، اپنے بچوں سے۔ کہاں کے ہیں عبدالستار حماد صاحب حافظہ اللہ تعالی؟ اسی دھرتی کے نہیں؟ اسی مٹی کے نہیں؟ بڑی زرخیز ہے، لیکن شرط یہ ہے آج دنیا نے پراپوگنڈا کر کے کالج کے، یونیورسٹیوں کے، اسکولز کے طلباء کو معزز بنا دیا ہے، جو تیری جماعت کے توحید کے علم بردار کل کو جو ہے سامنے ڈٹنے والے، کھڑے ہونے والے، مستقبل کے ہیرو ہیں، ان کو ویلیو نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ ان کو شاباش دو، پہلی اینٹ محبت دو، عزت دو۔ نرسری بڑھاؤ، جس قوم کی نرسری ختم ہو جائے اس کی فصل خطرے میں ہوتی ہے۔ جس قوم کی نرسری ختم ہو جائے اس کی فصل خطرے میں ہوتی ہے۔ ہر گھر میں آج ختم نبوت کے لیے آپ مجھ سے پہلے ہاتھ اٹھا چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے مجھے ضرورت نہیں پڑی کہ آپ اٹھائیں۔ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تھے، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ صاحب اولاد کر دے، اگر اولاد والا ہے میں قسم بھی نہیں دینا چاہتا، میں واسطہ بھی نہیں دینا چاہتا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں ایک لال کو اپنے رب کے حوالے کر دو۔ کتنے لوگ بیٹھے ہو جو باپ ہیں؟ وہ اب میں ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں جو باپ ہیں، جن کی اولاد ہے، جو بے اولاد ہے، ان کے لیے میں دعا کروں گا۔ بس تھک گئے؟ وہ بھائی سورج کی تپتی دھوپ میں باپ جلتا ہے، چولہے پہ ماں جلتی ہے، تب جا کے ایک بچہ پلتا ہے۔ یہ مثالیں تو دیتے ہو، لیکن کبھی آؤ جماعتیں کیسے بنتی ہیں، افراد کیسے بنتے ہیں، اپنا کم از کم اپنے ایک گھر کا بچہ رب کے لیے وقف کر کے اپنے قریب ترین کسی گاؤں میں، کسی چک میں، مین مسجد میں، کسی ادارے اور مدرسے کے نام وقف کرو۔ پھر ختم نبوت کا تحفظ نہ کریں، آپ لڑیں، آپ گھر بیٹھے رہیں، ایک بچہ ہمیں دیں، پھر بات بنے گی۔ دوسری طرف پتہ ہے میں صبح میاں چنو کی سڑکوں پہ بڑا عرصہ دھکے کھائے ہیں، صبح سے لے کے شام تلک، شام سے صبح تلک جو سروے کرتا تھا، دیکھتا تھا ہر رکشہ، ہر موٹر سائیکل، ہر چنگچی، ہر جو ہے وہ پک اپ، ہر گاڑی بس جو بھری جا رہی ہے وہ اسکولوں کالجز کی طرف ہے۔ انہوں نے ختم نبوت کی حفاظت نہیں کرنی، ان بیچاروں کے بس کی بات نہیں ہے۔
اور جنہوں نے کرنی تھی ان کے پتہ نہیں 2 4 5 کہیں رکشے مل جائیں تو بڑی بات ہے، کہیں میاں چنو کے شہر میں آتے جاتے کوئی 2 4 گاڑیاں مل جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ اتنے صاحب دولت، صاحب زراعت، صاحب اموال، اللہ نے آپ لوگوں کو سب کچھ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، دل بھی دیے۔ میں ان دلوں کو بہت گہرائی سے جانتا ہوں، رب نے دل بھی دیے ہیں، گاڑیاں نہیں دوڑا کرتی، دل دوڑا کرتے ہیں۔ لوگوں رب نے بچے دیے ہیں، یہ جگر گوشے ہیں، تو یہ جذباتی نعرہ نہ ہو۔ رب کے لیے آپ کا بچہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، عمر کے جس حصے میں ہے، پرائمری میں ہے، مڈل میں ہے، میٹرک میں ہے، ایف اے میں ہے، آگے بی ایس میں ہے، ایم فل میں ہے، پی ایچ ڈی میں ہے، میرے دوست نوجوان بھی سنیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لینا ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہ سارے لوگ کیٹاگریز میرے پاس موجود ہیں جو آتے ہیں مختلف حصوں میں، ان کو کھپاتے ہیں، لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، ہمارے ادارے موجود ہیں، لیکن آپ کے پاس وہ دل نہیں کہ جو بچے نکال سکے، یہ لوٹیں گے واپس، یہ امانت بنیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو کام کہنے کا ہے اور کرنے کا ہے، آپ کی جتنی بھی مسجدیں ہیں ان کے خادمین اور مؤذنین، ان انسانوں جیسا اس روئے زمین کے اوپر کوئی بندہ نہیں جو ابراہیمی سنت کو آج بھی زندہ کیے ہوئے ہیں۔ قدر کرو اپنے ان مساجد کے، ان جن کو حقیر جانتے ہو، عمر میں تم سے بڑے ہوتے ہیں، یہ خادم بابا ہیں، یہ خادم مسجد ہیں، یہ مؤذن ہیں، آپ کے اور میرے لب و لہجے ان کے لیے مناسب نہیں ہوتے۔ میں پتہ کیوں اپنے منہ میاں مٹھو بننے کے لیے نہیں، اسی مرکزی مسجد میں زندگی کا جتنا بھی حصہ بیتا ہے، ایک دفعہ تو کسی خادم مسجد کو لا کے کہہ دیں کہ میں نے اسے گھورا ہو، کبھی ڈانٹا ہو، کبھی اونچ نیچ کچھ بولا ہو، ذرا صرف ایک گواہی، یہ میرا دین نہیں، یہ رب کا دین ہے۔ اللہ نے عزت بتائی اور سکھائی ہے، جس کا پیشہ، جن کی عادت، جن کا دین، جن کا وطیرہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہے، جو آپ کو سوتے ہوئے جگا رہا ہے، جو آپ کو آواز پہنچا رہا ہے، اللہ اکبر کی کبریائی کو سامنے رکھ رہا ہے۔ ادب کرنے والے بن جاؤ، ان لوگوں کی قدر کرو، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی مساجد آباد۔ ان لوگوں سے پیار ڈالیے، محبتیں ڈالیے، ان کے ہاتھ گرم کریں، ان کو نذرانے دیں۔ دوسری دنیا، چھوٹی سی بات ہے، ابھی میں ایک جگہ سے آیا، چوک مالن شاہ، 1 کروڑ روپیہ ایک آدمی نے دیا ہے جی یہاں اس دربار کو بناؤ، اور یہ لکھو کہ جب میں مر جاؤں دنیا کو پتا ہو کہ اس کو سجانے والا، سنوارنے والا فلاں شخص ہے۔ اور لوگوں، یہ لوگ جن کے کئی بچے ہیں، تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں، لیکن یہ گھر آباد، یہ مدرسے آباد، حتیٰ کہ باورچی وہاں کھانا پکانے والے، کچن کو سنبھالنے والے، جتنے چھوٹے چھوٹے خادمین ہیں، ان کی پشت بنائی اگر تم نے نہ کی۔ ادارہ تو تنخواہ دے رہا ہے، کیا تنخواہ ہی کافی ہے؟ کہاں جائیں گے آپ کے یہ صدقے، یہ خیرات کی اس طرح کی چیزیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، جن سے محبت بنتی ہے۔ دائیں ہاتھ سے 2 بائیں کو خبر بھی نہیں ملے، بات کو اچھالو مت، اللہ کے دین کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اور اس کے بعد قدر کیجئے، اللہ کے لیے قدر کیجئے اپنے امام کی، جو بھی ہو۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مت چھوڑنا؟ حدیث ہے، سنیے۔ ہمارے یہ پوچھتے ہیں مولانا، مولوی صاحب، میں وہ بات اب کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے جو ہم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، ایسے ہے میری ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ وہ بھائی ساری زندگی کبھی اپنی آپ کو بھی دیکھ، کمائی کو دیکھ، کاروبار کو دیکھ۔ ایک دن تیرا جوتا اٹھ گیا ہے تو مسجد چھوڑ جاتا ہے، ایک دن تیرا قاری صاحب سے چھوٹا سا اختلاف ہوا ہے تو وہ مسجد اور نماز اور فتنہ اور آزمائش بن جاتا ہے۔ امام کی قدر کیجئے، امام، وقت کی پابندی تیرے اوپر لازم ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لیکن یہ گھڑی، وہ لگا ہوا کلاک، اس کو دیکھ کر کے تو کھڑا ہو گیا ہے، تو نے امام کی عزت نہیں جانی، تو نے دین کی قدر نہیں دیکھی، تو ابھی اسلام میں داخل نہیں، ابھی ادب اور حیا میں نہیں آیا۔
محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وضو کر کے آ کر کے کتنی دیر بیٹھے رہتے، اونگ آنے لگتی، خراٹوں کی آواز آنے لگتی، لیکن کسی کو جرت ہوتی کہ جا کر کے کہے کہ محبوب سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں، آپ آ جائیں جماعت کروا دیں، آپ کا تو گھر قریب ہے، ہم تو دور سے آئے ہیں۔ لیکن بتایا کہ امام کی ویلیو کیا ہے، قدر کیا ہے۔ 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ اونچ نیچ ہو رہی ہے، انسان کمی بیشی ہو جاتی ہے، گھڑی کو امام نہیں بناؤ، جسے رب نے امام بنایا ہے اسے امام سمجھ کے عزت دو، قدر کرو، وقار کرو۔ ان کو راہ کی اللہ کی قسم تمہارا دین بھی مضبوط ہوگا، جماعت بھی مضبوط ہوگا۔ اگلی کاوش، آپ کے کہیں بھی کوئی جلسہ ہو، کسی بھی مسجد میں ہو اہل الحدیث کی، ہمارے یہاں ایک اکثر عادت ہے، میں علاقے کو جانتا ہوں، ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو بڑی آسانی سے دوسرے کو مسجد زرار والا کہہ دیتے ہیں۔ بھائیو میرے اس خطے میں جتنی بھی مسجدیں بن جائیں کم ہیں، جتنی بھی بن جائیں کم ہیں۔ نیت خالص ہونی چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پوری دنیا بھی ساری مسجدیں بن جائے، اللہ کے سجدے کے لیے ہیں، دعوت برحق ہونی چاہیے، لیکن جب جلسہ ہو تو سب سے زیادہ قدر کرو انتظامیہ۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتے ہیں نا، اچھا انہوں نے کانفرنس کروائی ہے، 10 لاکھ اکٹھا کیتا ہونا، 4-5 لاتا ہونا، یہ سوچیں پائی جاتی ہے۔ بھائیو انتظام کرنے والا بہتر جانتا ہے، دیگیں پکی ہوئی اوپر آ کے مشورہ دینا، باتیں کرنا اور ہے، دن رات ایک کرنا مہینوں لگتے ہیں، وقت لینے میں، رابطے کرنے میں، اونچ نیچ سہنے میں، سب کچھ۔ انتظامیہ کوئی بھی ہو، قدر کرو۔ مزے سے میں گواہی بار بار کیوں پیش کر رہا ہوں کہ جامع مرکزی مسجد کی انتظامیہ کا ایک شخص تو اٹھ کے کہہ دے کہ کبھی اس نے میرے خلاف کبھی کوئی لفظ بولا ہے۔ جانتے آپ سارے انتظامیہ تشریف فرما ہے، موجودہ بھی، سابقہ اگر چلے گئے ہیں قبروں میں ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کر۔ ان لوگوں نے ہمیں گر سکھایا، سبق دیے کہ کیسے کام کرتے ہیں، کیسے آگے آتے ہیں۔ ان کی سرپرستیاں تھی، ان کی دعائیں تھی، ان کی جھولیاں تھی۔ نوجوانوں کو جو ہے رب نے اٹھایا، ایک بھاگ لگایا، اس کے پیچھے ایک سبب تھا۔ انتظامیہ کی قدر کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رگڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوں گے نا، یہی تو دشمن چاہتا ہے کہ انتظام و انصرام کرنے والے نہ رہیں، لیکن یہ انتظام و انصرام کرنے والے کیسا پیدا ہوتے ہیں؟ اس کے لیے اپنے گھر کے ہر چھوٹے بچے کو مسجد میں لاؤ اور اس کی قدر کرو۔ نکتہ کوئی بہت بڑا تو نہیں دے رہا، لیکن ایک طریقہ ہے، ایک درد ہے، ایک احساس ہے۔ حضرت مولانا مظہر امین صاحب، یہ کوئی جماندرو خطیب نہیں ہے، ان کے ابو جی کا شوق تھا مسجد سے جڑے، ان کو انگلی پکڑ کے جہاں پنچایت میں لے جاتے تھے وہاں مسجد میں بھی کبھی لاتے ہوں گے، کیا خیال ہے؟ یہ مسجد کے ساتھ مانوس تھے تو یہاں تک آئے ہیں۔ جو بچے مسجدوں سے مانوس نہیں ہیں، وہ مسجدوں کا رخ نہیں کرتے، ساری زندگی مخالفتوں میں گزار دیتے ہیں۔ جو بچے مسجدوں میں آتے ہیں، میں نے دیکھا مؤذن بھی وہی بنتے ہیں، خادم بھی وہی بنتے ہیں، صفے اٹھانے والے، صاف کرنے والے، علماء کا ساتھ دینے والے اور اپنا پیسہ لگانے والے، رات دن وقف کرنے والے، اپنے عہدوں کو سلام کہہ کر کے پھر جماعتوں کو مضبوط کرنے والے، یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو آپ اور میں گھر چھوڑاتے ہیں۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ان بچوں کو مساجد کے ساتھ حوصلے اور صبر سے برداشت کریں۔ اس کے بعد میں بات کر رہا تھا کانفرنس کی، کانفرنس میں سب سے زیادہ قدر کرو نقیب مجلس کی۔ نقیب مجلس، آج کے نقیب کون ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ اکثر لوگوں کو ان پہ غصہ بڑا آتا ہے، ٹائم بہت لے لیا انہوں نے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ حضرت ایک نقیب بننا آسان نہیں ہے، اور نقیب بننے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ جب آگ اور پانی یہاں جماعتوں کی شکل میں لڑتے تھے، میرا انتخاب صرف نقابت تھا، اور یہ گاؤں گواہ ہے۔ اتنے لمبے لمبے پرچے لکھے ہوئے، اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے مولانا عبدالرشید اظہر صاحب کو۔ جب میں اس گاؤں میں آیا اور نقابت میں تھا تو مجھے ان کا پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ ہے۔
آئے ایک لمبا ایک مسئلہ ہے، تو کبھی دعویٰ کا، کبھی لشکر کا، کبھی مرکزی کا، کبھی کوئی، لیکن تیری نقابت یہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑ دیتی ہے، جڑے ہوئوں کو توڑ دیتی ہے، یہ مجلس میں جان پیدا کر دیتی ہے، لہو گرما دیتی ہے، ایک نیا ولولہ، نیا جذبہ دیتی ہے۔ ان نقیبوں کو محسوس جو ہے مت کیا کریں، یہ معمولی لوگ نہیں ہوتے، اس کے ادب قواعد دائرے ضرور ہوں گے، لیکن یہ سب محترم ہیں، باقی تو اپنی اپنی باری پہ آئے چلے گئے، یہ بیچارے آخر تک بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں کسی نے کھانا پوچھا بھی نہیں پوچھا، پانی پیا بھی نہیں پیا۔ قدر کیا کریں ان لوگوں کی اور بننے کی بھی کوشش کریں، اللہ آپ کو بنائے۔ حضرات اس کے بعد سب سے پہلے جنہیں دعوت دی جاتی ہے نا قاری صاحب کو قرآن مجید کی تلاوت کی، یقین کیجئے میری آنکھوں کا سرما ہے، یہ لہن ہے میری جماعت کا، یہ سوز ہیں، یہ ساز ہیں، ان قراء کو عزت سے بلایا کرو۔ میرے محبوب نے پوری زندگی اگر کسی کی پریشانی میں آکے ایک مہینہ تک کانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعرن، اگر وہ تھا تو یہ وہی قراء تھے جو قرآن کے قاری اور حافظ تھے، جن کا جانا محبوب تھا۔ چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کوئی تانے دے رہا ہے، کوئی جملے کس رہا ہے، بڑا میک نال جڑے ہیں، تینوں بڑا شوق ہے۔ نہیں نہیں، ان لوگوں کو با ادب ہو کر کے ملا کرو۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، میں محترم سمجھتا ہوں ان شعراء کو جو توحید سنت کے صافی شعر پڑھتے ہیں، ناراض نہ ہونا۔ میں جب ملا ہوں تو مجھے سب سے پہلے اللہ لمبی صحت والی زندگی دے، میری جماعت کے ہیرے شاعر کو، نام میں لینا نہیں چاہتا کیونکہ آپ سب کو نام کا پتہ ہے، حسن صاحب، اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں بھی جوانی، بڑھاپا کہنا خیر میری زیادتی تھی، لیکن یہ لوگ معزز ہیں، ان سے کتاب و سنت کے مطابق اشعار لکھواؤ، علماء سے پڑھیے، اللہ نے آواز دی ہے بیان کیجئے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو قائم کیجئے، دین کو جو ہے یہ طاقت بخشتے ہیں، یہ لوگوں کو قریب کرتے ہیں۔ اس کے بعد میری نظر میں سب سے معزز ترین وہ خطیب ہے جسے کہا جاتا ہے کہ پنڈال چ پیڑ تسی بننا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگوں، یہ چھوٹے چھوٹے جن کو آپ پنجابی کے خطیب کہہ کے راگ لاؤندا ہے، آ کردا ہے، اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں، سمندر کا پانی، علم کے سمندر، بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہوں گے، لیکن سمندر دا پانی لے آکے اتھے فصلہ نو لاتا جائے، کپاہ منجی ساڑ کے رکھ دو، ڈائریکٹ نہیں، سمندر سے پانی لیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، بادلوں کے ذریعے پہاڑوں پہ برسایا جائے گا، پہاڑوں پہ برسا کے چلایا جائے گا، ندی نالے بنائے جائیں گے، دریا بنیں گے، دریا سے نہریں نکلیں گی، نہروں سے پھر آگے چھوٹے سوئے نکلیں گے، پھر کھالے نکلیں گے، پھر کھیتوں میں آ کے پانی دیں گے، تیری میری فصل جمے گی۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے پنجابی خطیب شروع میں پیڑ باندھتے ہیں نا، میرے لیے ہیرے معزز ہیں، محترم ہیں، ان کو یہ تانا نہ دیا کرو کہ یہ میٹھے راگ، یہ راگ نہیں ہے، قرآن اور سنت کو کسی بھی میٹھی آواز میں۔ اور پھر میں مزے کی بات یہ جانتا ہوں، ہمارا تو نمبر پتہ نہیں کب لگے گا، کہاں جا کر کے لگے گا، جن علاقوں تلک میں نہیں پہنچ سکتا، شاہ صاحب نہیں پہنچ سکتے، یہ چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں، یہ گلی محلوں میں لوگوں کی باتیں سن کے، یہ تھڑوں پہ بیٹھ کے، یہ دکانوں میں لوگوں کو مل کے، ان کو فیس کر کے پتہ نہیں کتنے بڑے یہ نفسیاتی کاریگر ہوتے ہیں، کیسے ایک ایک کو ہولڈ کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، ماحول بناتے ہیں۔ اور میٹھے آواز میں جب بات کرتے ہیں نا، میٹھے پہ گندی مکھی بھی آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ ان کی پرسوز آواز، لب و لہجہ سن کے دوست احباب آتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے پھر ان علماء کی کہ جو دینی بنیادوں اور اساسوں کو مضبوط کرتے ہیں، دینی اساس، یہ بھی قابل قدر ہے۔ میں اگر نام لے کے کہو تو مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن مجھے امید ہے آپ اشارے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے جیسے لوگوں کی کہ جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہاری ہڈی غلط جگہ جڑ گئی ہے، پہلے پوچھتے ہیں ٹوٹی ہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں ٹوٹی۔ میرے ایک سٹوڈنٹ ہیں، اگلے دن گرے، بلکہ ایک استاذ بھی تھے، تو ہم انہیں کہہ رہے ہیں جناب آپ کی ہڈی فریکچر ہوگی، کہتے نہیں جی اللہ نہ کرے، ہمیں ماس پاٹا پوٹا لگ جائے۔
جب گئے پہلوان کے پاس تو اس نے کہا ٹوٹ گئی ہے، جوڑ دی، جوڑ غلط گئی۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے یار یہ چھوٹا لگتا ہے، ہم نے کہا یہ ہڈی غلط جڑی ہے، وہ کہندے نہیں یار ان پھر نہ سے پھر جا کے دوبارہ توڑنی پڑی۔ آئیے میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تم جہاں اسلام کے نام پہ جڑ گئے ہو وہ جڑنے کی جگہ نہیں تھی، جسے صحیح سمجھ بیٹھے ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر نیم حکیم خطرہ جان ہو سکتا ہے، نیم ملا خطرہ ایمان ہو سکتا ہے، ذرا سوچ، توجہ کر، تحقیق کر، ریسرچ کر، جسے تو صحیح سمجھ بیٹھا ہے وہ صحیح نہیں۔ ہم جیسے لوگوں کو جو مناظر لکھتے ہیں غلط کرتے ہیں۔ میں چیمہ صاحب کو مناظر نہیں سمجھتا، میں شاہ صاحب کو بھی مناظر نہیں سمجھتا، میری اپنی ایک تقسیم ہے، میں اس کے مطابق چلتا ہوں۔ یہ لوگ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ جب کہتے تھے نا بھائیو، اللہ کی قسم پاؤں کے نیچے زمین نکل جاتی تھی اور پوچھتے تھے ہم مسلمان؟ اقبال کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہاں، سوچ پیدا کرنا، فکر دینا، ولولہ پیدا کرنا کہ زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، زیادہ بیت گئی ہے، ارے جڑا ہے تو کہاں جڑا ہے، دوا لے رہا ہے تو کہاں سے لے رہا ہے، شفا سمجھ رہا ہے تو کس کو سمجھ رہا ہے، جسے تو نے توحید کہا ہے کہیں وہ شرک نما تو نہیں، کہیں شرک نما تو نہیں۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم بتاتے ہیں ہڈی ٹوٹی ہے اور غلط جڑ گئی ہے۔ اگلا کام ہے پہلوان کا، اس کو کڑاکا دے کے دوبارہ کچا کر کے توڑنا اور پھر زور لگا کے جوڑنا، یہ کام ہوتا ہے مناظرین کا۔ ہم ان کو جب اگلے مرحلے میں کام چلا جائے، میرے پاس مثالیں ہیں، میں ایک ہی صرف نام لینا چاہتا ہوں، نام بڑی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے میرے پاس۔ مولانا عمر صدیق صاحب ہیں، نام سنا ہوا ہے، آپ نے جانا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے بازو پکڑوائیں کریں۔ اور لوگوں صرف یہی نہیں، جن کو تم کہتے ہو نا کہ اسے بولنا نہیں آتا اور امیر بنا ہوا ہے اور یہ نہیں آتا اور یہ علاقے کا بن گیا ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے افراد چنے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، ذمہ داریاں بنی ہوتی ہیں۔ کسی بھی جماعت کے اندر کوئی بھی فرد نکمی نہیں، کوئی چیز زمانے میں برا نہیں، کوئی قدرت کے کارخانہ۔ ایک ایک فرد اپنی جگہ اپنا مقام رکھتا ہے، کسی کو اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں۔ جی خانے وال والے ہمارے بزرگ چلے جی، جو خوبیاں ان میں ہیں ہم میں نہیں ہیں، کیا خیال ہے؟ جو سٹائل مظہر صاحب کا ہے شاید ہمارا نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ نے رفت عزت اور آبرو سے شاہ صاحب کو نوازا ہے، آپ کے میرے حصے میں نہیں۔ رب نے جس جگہ لگایا ہے، جس پرزے کو جس جگہ چلایا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں، مصلی پہ جائیں، تنہائی میں آئیں، جہاں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے، لفظوں سے تو کہہ سکتے ہو الہ العالمین اس بندے کی حفاظت فرما، درجات بلند کر، جیلس ہونے سے کچھ نہیں بنے گا، مخالفت سے کچھ نہیں بنے گا۔ میں پہلے کہہ چکا مخالفتیں کرنے والوں کے آج نام نہیں رہے، اسلام کا جس نے ساتھ دیا ہے یا وہ زندہ ہے جو آج زندہ ہے یا جو اس دنیا سے چلا بھی گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو جانتے ہو، ان کے کتنے بچے ہیں جنہوں نے ان کے پوسٹر لگوائے؟ 4۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے کتنے بیٹے تھے؟ ایک عبداللہ، دوسرا اکثر یار تو کہتے ہیں شادی نہیں ہوئی تھی، ابو عبداللہ ان کی ویسے کو نیت، لیکن بتائیے کبھی امام بخاری رحمہ اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے کتنی مدت مدید بھی تھی، لیکن اس شخص کا پوری دنیا میں جہاں مسلمان زندہ ہیں، کمیونٹی کام کرتی ہے، مسلک کوئی بھی ہو، اشتہار بھی، بینرز بھی، تحریریں بھی، تقریریں بھی، افتتاح بھی، اختتام بھی، یہ اعزاز کس لیے ہے کہ اس بندے نے خالصتاً کتاب و سنت کی قدر کی تھی اور اس کی خدمت کی تھی۔ جلنے والوں کے جلنے کو جو ہے وہ بار خاطر میں نہیں لائے۔ آپ کا کام ہے آگے بڑھنا، دنیا کیا کہتی ہے بولنے دو، دنیا کیا کہتی ہے بولنے دیجئے، بولنے والے بولیں گے، آپ کام کریں، آپ محنت کریں، آپ کاوش کریں، ایک جماعتی نظم کے اندر آ کے مضبوط ہو کے، اور ہم سب کو قدر کرنی ہے آپ لوگوں کی، جتنے علماء ہیں نا
جتنے قراء ہیں، جتنی انتظامیہ ہے، جتنے شعراء ہیں، جتنے بڑے بڑے منتظمین ہیں، جتنے امراء ہیں، ہمیں قدر کرنی ہے آپ لوگوں کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کی قدر کر کے دکھائی۔ آپ ہمارے لیے محترم، آپ بھی احترام کے ان سلسلوں کو لے کے چلیں۔ پھر آخری گزارش جو کہنے جا رہا ہوں کہ یہ روایتی اہل الحدیث بننا چھوڑ دیں۔ ویسے تو میاں چنو میں جو بھی رہتا ہے میاں چنوی ہے، خانے وال میں رہنے والا، ملتان میں رہنے والا، ہر بندہ ملتانی۔ کیا خیال ہے؟ بریلی شہر میں رہنے والا ہر بندہ، بے شک وہاں وہابی بھی، دیوبندی بھی، نان مسلم بھی، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے گھر میں کم از کم اور کچھ نہیں، قرآن مجید ترجمے والا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم حدیث کی 6 کتابیں، کتب 6، بے شک آپ اس میں کمیٹی ڈالیں، کچھ کریں، 1 سال میں 1 کتاب خریدیں۔ آپ کے گھر کے اندر بیٹھک کی جو لائبریری ہے اس میں الماریاں وہ بنی ہوئی ہوں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی یہ کتابیں زیارت بھی کریں، دیکھیں بھی، اور آنے والے کو دکھائیں بھی، پڑھیں بھی، پڑھائیں بھی، علماء سے پوچھیں، کتاب لے جائیں، یہ میری کتاب ہے، مجھے اس میں حوالہ لگا دیں، صحیح مسئلہ کیا ہے، عبارت کیا ہے، اس میں ڈنڈی کسی نے ماری ہے تو کہاں ماری ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، اس ذمہ داری کو نبھا کے ہر پرزہ گاڑی میں اپنی جگہ اپنی خاص حرکت کرے گا تو چلتی کا نام گاڑی بنے گا، پھر جماعتیں چلتے۔ یہ نہیں کہ صرف ساری ذمہ داریاں وہ علماء ہی اور میں ہی اٹھاؤں۔ اللہ کا شکر ہے صرف اتنا کام ہم نے چھوٹے لیول پہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی ہے۔ اگر یہ افراد نئے سر سے اس چیز کو شروع کر کے ہر گاؤں ایک مضبوط جو ہے وہ مرکز بن سکتا ہے، ہر مسجد مضبوط قلعہ بن سکتی ہے کتاب و سنت کا، اور اپنے افراد کی تربیت کر کے جئیں، اللہ کی قسم پھر ختم نبوت کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ایک فرد چلتا پھرتا عقیدہ ختم نبوت کا جو ہے وہ محافظ بھی ہوگا، پاسبان بھی ہوگا، علم بردار بھی ہوگا، عملی اظہار بھی ہوگا، اس کی گفتار بھی جاندار ہوگی۔ اسی لیے اسی پیغام کو اس انداز میں دینا چاہ رہا تھا سادگی کے ساتھ۔ آپ جس شعبے میں مثال کے طور پہ آپ ترخان ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر ترخان نے نہیں دیا تھا؟ سوچئے، جس نے چراغ بنایا تھا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا، اور لوگوں جس شعبے میں آپ دین کی جو خدمت کر سکتے ہیں وہ خدمت پیش کریں۔ یہ مثال آخری ہے، اس لیے آپ کو اللہ نے قلم کی طاقت دی ہے، مسجد کے لیے جگہ موجود ہے، بندہ دینا چاہتا ہے، آپ کے ایک سائن سے NOC بنتا ہے تو اسے NOC دے جائیں۔ آپ خفیہ میں ہیں، آپ پولیس میں ہیں، آپ چوکی میں ہیں، آپ کچہری میں ہیں، آپ عدالت میں ہیں، آپ وکیل ہیں یا آپ جج ہیں یا آپ جو ہے کسی مقننہ میں ہیں، کسی عہدے پہ ہیں، اپنے عہدے کے ذریعے جہاں دنیا سینکڑوں ناجائز کام کرواتی ہے، اللہ کے گھروں کو، مساجد اور مدارس کو اور اس دین کے معاملات کو تحفظ دینے والا کوئی ایک سائن کر جائے، کل قیامت کے دن وہ سائن والا پرزہ ہی تیرے کام آ جائے۔ جس شعبے میں جی میں نے چھوٹے چھوٹے کام ذمہ لگائے تھے، یہ بڑے آسان ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو عہدہ دیا ہے اللہ کا شکر ہے، ہم نے اس کا کوشش کر کے وہ استعمال کی ہے کہ کوئی غیر مسلم ہو، کوئی مرزائی ہو، قادیانی ہو، کسی بھی مسلک میں کتاب و سنت سے دور ہے، اگر راتوں کو یہاں تو دن کو ان کے ساتھ وہاں بھی اپنی پوری اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے ہیں۔ رب شاہد ہے کہ پتہ بھی نہیں کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کی حق کی سمجھ دی ہے۔ جہاں آپ ہیں، استاذ ہیں، ٹیچر ہیں، معلم ہیں، خطیب ہیں، دائی ہیں، سادی آواز میں بولنے والے ہیں، طرز سے بولنے والے ہیں، لیکن آپ کا ٹارگٹ رب کی رضا ہونی چاہیے، دین حنیف کی خدمت ہونی چاہیے، اسلام کی طرف لوگوں کی رغبت ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ پھل لگا دے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔